نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. قلب مریض کہتے ہیں اسے. 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پہ دل کی، باقی کیفیات ہیں. دوسری بنیادی قسم قلب مریض، مریض دل کو مرض لاحق ہوتے ہیں. دل مریض ہو جائے تو انسان کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے. آج کے انسان کی بد نصیبی یہ ہے کہ آج کے انسان کا دل اگر مریض ہو جائے طبی طور پر تو یہ پریشان ہو جاتا ہے. دل کے امراض کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم طبی امراض کہہ سکتے ہیں. دل کی بیماریاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم روحانی امراض کہہ سکتے ہیں. طبی امراض، آپ کے دل کے اندر کوئی وین بلاک ہو گئی، کوئی وال کا مسئلہ ہو گیا، کوئی بی پی کا مسئلہ ہو گیا، بی پی تیز ہو گیا، لو ہو گیا، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا، دل فنکشن ٹھیک نہیں کر رہا. اس معاملے میں آج کا انسان بڑا سینسٹیو، بڑا حساس واقع ہوا ہے. اپنے طبی امراض کے علاج کے لیے اس نے بڑے بڑے ہسپتال بھی کھولے یا ہسپتالوں کے اندر وارڈز بنائے، کارڈیالوجی کے پورے علم کو متعارف کروایا. 30 سال لگا کے بیرون دنیا بھیج کے اپنے بیٹوں کو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر پیدا کیے. اس کے لیے بڑی بڑی لیبز اور بڑے بڑے ڈائگنوز کے سینٹر ہم نے بنائے. کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے. طبی طور پر دل مریض ہو جائے، انسان کانشیس ہو جاتا ہے کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میرا خیال رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. طبی طور پہ دل مریض ہے، موت سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس یہ ہے روحانی طور پر ہم بیمار بھی ہیں اور ہمیں اپنی بیماریوں کی فکر بھی کوئی نہیں ہے. حالانکہ نتیجہ اس کا زیادہ خطرناک ہے. طبی طور پہ دل بیمار ہوا، موت سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر روحانی طور پہ دل بیمار ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کی آگ، جہنم کی آگ کی ایک کوالٹی اللہ نے قرآن مجید میں ایسی بیان کی ہے کہ میں تو اسے پڑھتا ہوں تو دل مضطرب ہو جاتا ہے. 30واں پارہ ہے سورہ الہمز. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. دل کا ایک حصہ جہاں جذبات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، سخاوتیں ہوتی ہیں، بخل ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. دل کے اس حصے کو فؤاد کہتے ہیں. اوورآل پورے دل کو قلبن کہتے ہیں. پھر آگے دل کی کیفیات اور دل کے حصوں کے حساب سے بھی علیحدہ علیحدہ اس کے نام. دل کا وہ حصہ جہاں انسان کے جذبات و احساسات، کفر و ایمان، منافقت و ریاکاری یہ چیزیں ہوتی ہیں. حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، یا محبت اور نفرت ہوتی ہے، یا سخاوت اور بخل ہوتا ہے. دل کے اس حصے کو فؤاد کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے افئدہ. تباہی ہے تانا زنی کرنے والے کے لیے اور پھپتیاں کسنے والے کے لیے، اشاروں کے نام سے دوسرے کا مذاق اڑانے والوں کے لیے،
جو مال کو سمیٹ کے رکھتا ہے، پھر اسے ہر وقت گن گن کے شمار کر کر کے ایک ایک چیز کا حساب رکھتا ہے، اس کے دل میں یہ خیالات ہیں میرا مال ہی سب کچھ ہے، مجھے ہمیشہ رکھے گا، نہیں نہیں، ہرگز ایسے نہیں، اس کا خیال غلط ہے، اسے پھینک دیا جائے گا توڑ پھوڑ کرنے والی اس آگ میں جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہر وقت اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور وہ آگ اس کے دل تک پہنچے گی۔ مفسرین نے اس کے دو معنی کیے۔ تطلع کا ایک معنی ہوتا ہے اطلاع، اسی سے اطلاع ہے، جھانکنا۔ تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں کے جذبوں کو جھانکے گی۔ اس معنی میں مفسرین نے یہ لکھا ہے جہنم کی آگ میں اللہ نے ایسا شعور رکھا ہوا ہے کہ وہ دل کے جذبوں کو پڑے گی، یہ کتنا بخیل تھا، یہ کتنا تنگ دل تھا، یہ کتنا سخت دل تھا، یہ کتنا ظالم تھا، یہ کتنا منافق تھا، یہ کتنا ریاکار تھا، یہ کتنا پاپی تھا، یہ کتنا سنگین قلبی کا وارث بن گیا تھا۔ قساوت قلبی اس کے دل میں کس قدر زیادہ تھی، جس قدر اس کا دل برا ہوگا، جہنم کی آگ میں ایسا شعور ہوگا، اس کی فیلنگز کو پڑھ کے اس کے مطابق اس کے دل کو سزا دے گی۔ تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں کو جھانکے گی۔ دوسرا معنی مفسرین نے کیا ہے دلوں تک چڑھ جائے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اس معنی میں مفسرین نے لکھا کہ سورہ ہمزہ میں رب کریم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عام طور پہ جو دنیا کی آگ ہوتی ہے، پاؤں جلا، ٹانگیں جلیں، رانیں جلیں، تب تک انسان مر جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ جب انسان کے پاؤں کو، گھٹنوں کو، رانوں کو اس کے لیولز ہوں گے نا، ٹیمپریچر سیٹ ہوگا جیسے اللہ چاہیں گے۔ کوئی ایسا گڑھا نہیں کہ سب کے لیے ایک جیسی سزا ہو، نہیں نہیں، وہاں کلاسیفیکیشن ہے، درجہ بندی ہے، اس کے طبقات ہیں، اس کے حساب سے اللہ رب العزت نے سزا کے درکات رکھے ہوئے ہیں، جہنم کے طبقات رکھے ہوئے ہیں، اور اسی حساب سے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے جنت کے جیسے درجات ہیں، جہنم کے اسی طرح سے طبقات اور درکات ہیں، تہیں بھی اسی حساب سے ہوں گی، اور وہ چڑھتے 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 دل تک ڈائریکٹ چڑھ جائے گی۔ موت کی تمنا تو کرے گا، لیکن اس آگ کے لیے دل محبوب ترین منافق اور کافر کا دل اس کی غذا ہوگا، چڑھ کے اس کو کھائے گی۔ قلب مریض، نماز میں دل نہیں لگتا، قلب مریض، مہینوں گزر گئے تلاوت کی ہی نہیں، نہ حسرت ہے کہ میں نے قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں، قلب مریض، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا، قلب مریض، یتیم کو دیکھ کے دل نرم نہیں ہوتا، قلب مریض، لاشوں کو اٹھتے دیکھ کر آخرت یاد ہی نہیں آتی، قلب مریض، قبروں میں میتیں دفنا کر بھی ہمیشہ دنیا پرستی کی طرف یہ لگا رہتا ہے، قلب مریض، کسی کی نعمت دیکھ کے انسان کا دل خوش نہیں ہوتا، جلتا کڑتا ہی رہتا ہے، قلب مریض، ہمیشہ تکبر، بڑے پن کا مریض رہتا ہے، قلب مریض، حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، نفرت کی آگ میں بھنتا رہتا ہے، اور مختلف قسم کے الاؤ بھڑکاتا رہتا ہے، لڑائی بڑائی میں اس کا دل بڑا لگتا ہے، قلب مریض۔ دوسری قسم کا دل ہوتا ہے قلب مریض، اگر انسان اس کا علاج کر لے تو پھر یہ دل قلب سلیم ہو جاتا ہے، داغ صاف ہو جاتے ہیں، دھبے صاف ہو جاتے ہیں، زنگ اتر جاتے ہیں۔ اگر علاج نہ کرے تو قلب مریض کا مرض بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے پھر اس پہ بڑی کیفیات آتی ہیں، ایسی ایسی کیفیات ہیں کہ اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے میں تو حیران ہو جاتا ہوں، اے اللہ تو نے دلوں کو پیدا کیا ہے، دلوں کے حال تو نے اپنے کلام میں کیسے کیسے بیان کیے ہیں۔ قلب مریض
چھوٹی چھوٹی باتوں سے مرض شروع ہوتا ہے. ایک گناہ ایک داغ، اگلا گناہ اگلا داغ، ایک اور گناہ ایک اور دھبا، ایک اور گناہ ایک اور دھبا. یہ گناہ کرتا جاتا ہے، دل پہ داغ دھبے لگتے جاتے ہیں، داغ لگتے لگتے دھبے لگتے لگتے سیاہ نقطے پڑتے پڑتے پھر اس کے اوپر زنگ لگتا ہے. یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. قلب مریض کا علاج نہ کیا جائے تو زنگ اور بڑھتے ہیں، اس کے اوپر پردے چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. قلب مریض کا علاج نہ کیا جائے یہ اور مرض بڑھتا ہے، پھر یہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے. پھر بھی اس کا علاج نہ کیا جائے پھر اس کے اوپر کفل چڑھتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں. پھر بھی اس کا علاج نہ کیا جائے یہ اندر سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے. پھر بھی اس کا علاج نہ کیا جائے یہ الٹا ہو جاتا ہے. پھر بھی اس کا علاج نہ کیا جائے یہ گپ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے. پھر بھی اس کا علاج نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ پھر اس کے اوپر ایسی مہر لگتی ہے کہ ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہ مرحلے قرآن مجید میں ہے.